بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحباً. میں آپ سب کو آج کے سیشن میں ویلکم کرتی ہوں. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. روزہ اچھا جا رہا ہے؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان ہے، الحمدللہ. چلیے دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ استغفار نمبر 17 کریں گے. الحمدللہ آپ دیکھیں ابھی تک ہم نے 16 استغفار کمپلیٹ کر لی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں آپ نے ان کو شامل کیا ہوگا. اور اس کلاس کا جیسے ایک جو میں نے الحمدللہ ایک بینیفٹ دیکھا وہ یہ کہ مجھے کچھ جو نہیں یاد تھے نا وہ شیخ کی آواز میں سن سن کے تو الحمدللہ وہ استغفار اب یاد ہو گئے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کیونکہ کئی دفعہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں نا وہ اتنی کامن نہیں ہوتی تو ہمیں یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے. لیکن ایک تو یہ کہ جب آپ کو وہ دعا سمجھ آ جائے ذرا سا آپ اس پہ غور و فکر کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو بار بار دہرائیں، الحمدللہ اس طرح پھر جلدی یاد ہو جاتا. تو چلیے ایک دو باتوں پہ کو ڈسکس کرتے ہیں پھر آج کے استغفار کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کبھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، آپ بیمار ہوں تو آپ بہت جیسے ہلکا محسوس کرتے ہیں، ان دا سینس کہ آپ بہت آپ ڈاؤن فیل کرتے ہیں، لو فیل کرتے ہیں، اور کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، اور مثلا ہر چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، اور پش کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہوتا ہے نا ایسے سب کے ساتھ، اسپیشلی جب طبیعت ہماری ٹھیک نہیں ہوتی، نارمل نہیں ہوتے نا ہم. اور پھر کیا ایسا بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو بلا وجہ غصہ بھی آتا ہے اور آپ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، گرمپی بھی تھوڑے، اور پھر مثلاً کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور پھر ایسے آپ کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا اخلاق خراب ہو رہا ہے، میں ایسی ہوں تو نہیں، اور پتہ نہیں یہ اس بیماری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا کیوں میرے اندر اتنا امپیشنٹ آ گیا ہے نا. ہوتا ہے نا ایسے، یعنی ہم خود بھی بعض یقین نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ایسا کیوں ہے نا، کہ مطلب میری ایسی عموماً حالت تو نہیں ہوتی یا میں ایسا کرتی تو نہیں ہوں، تو کیوں ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے نا. تو انشاءاللہ آج کی جو دعا ہے اس میں بھی ہم یہ دونوں باتیں سیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان دونوں چیزوں کو مانگیں گے، صحت بھی اور اچھا اخلاق بھی. اور جب بھی کبھی ایسی آپ کی سچویشن ہو نا تو آپ نے اس استغفار کو لازم کر لینا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ امام ابن قیم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دعا اور استغفار جو ہے وہ ایک میڈیسن کی طرح ہے. اور یہ کیسے میڈیسن ہے؟ یعنی آپ پر کوئی بھی بلا اور مصیبت آئی ہے تو اس میں یہ میڈیسن کا کام کرے گی، بیماری اور تکلیف میں ایک میڈیسن کا کام کرے گی، اور جب آپ پستی اور ہلکا پن محسوس کریں تب بھی. تو جب بھی آپ ان میں سے کسی بھی ایک سچویشن میں ہے نا تو آپ نے دعائیں بھی مانگنی اور استغفار کی بھی کثرت کرنی. کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان ہماری ویک مومنٹس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے نا، کہ کب ہم تھوڑا سا ڈاؤن ہوتے ہیں، کب ہم تھوڑا ویک ہوتے ہیں، اور جیسے وہ دیکھتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈاؤن ہے، ویک ہے، وہ اس کے حملے بہت تیز ہو جاتے ہیں. اور پھر چونکہ بیماری کی حالت میں یا جب انسان تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے، یا ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں، تھوڑی کسی ایموشنل ٹراما سے گزر رہے ہیں، تو پھر شیطان کے حملے اور زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. تو اس وقت چونکہ ہم تھوڑے ویک ہوتے ہیں تو پھر اس کے ٹریپ میں فوراً آ جاتے ہیں. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی سچویشن ہے نا تو ایسے موقع پر دعا اور استغفار انشاءاللہ یہ آپ کو اسٹرینتھ دیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس آیت کو بھی بار بار پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے خوشخبری بھیجی ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن.
یعنی اگرچہ شیطان آپ کو ذرا آپ کا دل شکستہ آپ ہو رہے ہیں، بہت ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، غمگین بھی آپ ہو رہے ہیں، بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم غصہ کرتے ہیں اور پھر ہم دکھی بھی ہو جاتے ہیں کہ میں نے ایسے اتنا اس کو ڈانٹ دیا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ہوتا ہے نا. یعنی واہن کیسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ انسان ایموشنلی ویک ہوتا ہے، حزن کیسی ہوتی ہے کہ آپ غمگین ہو رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر انسان کسی ایموشنل ڈپریشن میں ہے یا وہ غمگین ہے تو اس کا علاج ایمان بڑھانے میں، کیونکہ اینڈ میں آیت میں کیا آیا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو انشاءاللہ تمہارا دل بھی مضبوط ہو جائے گا اور تمہارا غم بھی دور ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوالٹی جو قرآن مجید میں خاص طور پر مینشن کی گئی وہ ہے اچھا اخلاق. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر طرح کی ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزرے ہیں نا. یعنی آپ دیکھیں بیماریاں بھی آئیں، پھر ان پہ ایموشنل اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئے، پھر آپ دیکھیں ان کی فیملی میں ڈیتھس بھی ہوئیں، ایون ان کی اپنی بیٹیاں ان کی زندگی میں فوت ہوئی سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے. تو آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ دکھ اور غم سے وہ گزرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے باوجود نہ انہوں نے دوسروں پہ کبھی غصہ کیا، نہ کسی کو ڈانٹا. یعنی ایسا ہمیں کہیں نہیں نظر آتا کہ ان کا اخلاق اس وقت کمپرومائز ہو گیا. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں اپنے پیارے نبی سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے ہر موقع پہ، چاہے وہ جیسی مرضی سچویشن تھی، انہوں نے جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کیا تو وہ انتہائی بہترین اور خوبصورت تھا. تو ہم نے بھی انشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک قبیلے کے شخص نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے، یعنی توحید کی دعوت دیتا ہوں. وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں وہاں واپس پہنچا دیتا ہے. وہ ذات کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اپنے اندر توحید کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، تب آپ دیکھیں بیماری بھی مصیبت ہوتی ہے نا، آزمائش بھی مصیبت میں آ جاتی ہے. پھر یہ سارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، چاہے ایموشنل ہیں چاہے فزیکل ہیں، یہ سب ہماری آزمائشیں ہوتی. تو ایسے موقع پہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ اپنی زندگی میں کہیں سٹک ہو گئے، جیسے یہاں پہ تو بات کی گئی نا کہ اگر راستہ بھول جاؤ تو بعض دفعہ زندگی میں ہم لاسٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا آئی ایم سو لاسٹ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو، کہتے ہیں نا ایسے. تو اگر ہم بھول جائیں اور ہمیں سمجھ نہ آئے، کنفیوز ہوں، تو بھی اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے گائیڈ کر دے، میری رہنمائی کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور میں نے نا ایگزیکٹلی ابھی جیسے ایسے ہوا پچھلے مہینے کے کسی چیز میں نا بہت زیادہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو اپروچ کیسے کرنا چاہیے نا، کیونکہ مجھے یہ بھی تھا کہ کہ دوسرا بندہ ہرٹ نہ ہو جائے یا ایسا نہ ہو کہ میرا انداز ایسے نہیں ہو، اور وہ بات بھی بڑی ضروری تھی. تو میں بس اللہ سے دعا مانگتی رہی کہ یا اللہ آپ میری رہنمائی کریں، مجھے کس وقت اور کس طریقے سے بات کرنی چاہیے. یہ ایگزیکٹ انہی الفاظ میں نے اللہ سے دعا مانگی، اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر میری رہنمائی کی، اور پھر جب میں نے بات کی تو وہ بہت ہی افیکٹو رہی، اور جو میرے خوف سے نا وہ سارے دور ہو گئے.
تو اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ پر ہر بات میں توکل بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سے ذرا پھر کلیئرٹی کے ساتھ دعائیں مانگے، جو مسئلہ ہے نا اسی طرح آپ، یعنی یہ کہنا یا اللہ میرا مسئلہ دور کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اور کلیئرٹی کے ساتھ بولے کہ یا اللہ یہ جو میری گاڑی میں خرابی ہو گئی ہے اور مجھے آنے جانے میں مشکل ہو رہی ہے، یا اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے، یا اللہ یہ جو میری کمر میں درد ہے اور اس کی وجہ سے میں چلنے پھرنے سے رہ گئی ہوں، یا اللہ مجھے اس درد سے شفا دے، یا اللہ میری کمر کا درد ختم ہو جائے، یا اللہ مجھے کامل شفا عطا فرما۔ اگر آپ کو کہیں اور تکلیف ہے، یا اللہ میری شوگر نارمل کر دے، یا اللہ میرے اندر سے میٹھے کی کریونگ ختم کر دے۔ اکثر بیچارے جو ڈائبٹک ہوتے ہیں ان کو یہ پریشانی ہوتی، میٹھے کی کریونگ بہت ہوتی، تو اس لیے ذرا بی مور اسپیسیفک، زیادہ اسپیسیفائی ہوں اپنی دعاؤں میں اور مانگتے رہے۔ انشاءاللہ دیکھنا آپ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے وہ آپ کو اس مشکل سے نکالیں گے اور آپ کے لیے اسباب پیدا کریں گے۔ ابھی اس دن استاذہ نے ایک بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم جس طرح بندوں کے آگے اپنے مسئلوں کے لیے روتے ہیں نا، اگر ویسے ہم اللہ کے آگے رونا شروع کر دیں تو ہمارے مسئلے بہت جلدی حل ہو جائیں۔ آپ دیکھیں ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا بس کوئی میری بات سن لے، مجھ سے بات کر لے، میں بہت ڈپریشن میں ہوں، میں بڑی پریشان ہوں، اور پھر اس شخص کے آگے ہم روئیں گے، اب وہ پتہ نہیں کس حال میں ہے، جو آپ کی بات کتنے دل سے اس نے سنی نہیں سنی اور کتنا اچھا مشورہ دیا نہیں دیا، اور آپ کا مسئلہ وہیں رہا۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے آگے ہی گڑ گڑائیں اور اللہ کے آگے روئیں اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ انسان تو نہیں کچھ بھی کر سکتے نا، وہ بعض غلط بھی مشورے دیتے ہیں آپ، تو جو آپ کی ویک مومنٹس ہیں نا اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ کریں تو آپ بھی سٹرونگ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسانوں کو بتا کے ہم گلٹی بھی فیل کرتے رہتے ہیں نا، ہائے اس کو کیوں بتایا، اس کو میری ویکنس پتہ چل گئی، اور پھر یہ کہ اگر گھر کی کوئی بات ہو تو پھر ایک خوف رہتا ہے وہ کسی کو بتا نہ دے، اور پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں اچھا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، کسی کو بتانا نہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کی کیا گارنٹی ہے نا کہ وہ کسی کو نہیں بتائیں گے، کبھی بات نکل ہی جاتی منہ سے۔ تو اس لیے انسانوں کو جب بھی ہم بتاتے ہیں ہم ایک اندیشے میں، پھر پریشانی میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے آگے اظہار کریں انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح اگر قحط سالی میں مبتلا یعنی فائنینشل مسئلے، تو بھی اللہ سے دعا مانگے، یعنی ان ادر ورڈز اس حدیث میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ اپنی ہر پرابلم اللہ تعالیٰ کے آگے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، مدبر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس پہ توکل اور بھروسہ کرے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحت کی حالت میں صدقہ کرنا شروع کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اب آپ نے تھوڑا سا یہ کرنا ہے کہ صدقہ کر کے نا اپنی صحت کے لیے دعا بھی مانگے۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم صدقہ تندرستی کی حالت میں کرو اور تمہیں اس کی حرص بھی ہو، تمہیں اس سے غنی ہونے کی امید ہو اور اسے خرچ کرنے کی صورت میں محتاجی کا ڈر ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم صحت کی حالت میں صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ صدقہ ہمیں آزمائشوں، بیماریوں، مصیبتوں سے بچائے گا نا۔ تو آپ جب صدقہ کریں تو دعا بھی مانگا کریں، یا اللہ مجھے ہر طرح کی بیماری، تکلیف، پریشانی سے محفوظ رکھنا، یا اللہ اس صدقے کا ثواب میرے ماں باپ کو بھی پہنچانا، یعنی سب کی نیت کے ساتھ بھی وہ صدقہ کر لیں، اور ساتھ اپنی صحت، گھر والوں کی صحت، عافیت بھی مانگے۔ اور پھر یہ کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو وہی بات ہے کہ ذرا ویک ہوتے ہیں تو پھر زیادہ ہمیں ہوتا ہے چلو اب صدقہ کروں، لیکن جب آپ ہیلدی ہیں اس وقت صدقہ کرنا زیادہ بینیفیشل ہے، کیونکہ ہمیں ہرس بھی ہوتی ہے پیسے کی، ختم نہ ہو جائے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کم ہو جائیں گے پیسے۔ تو ایسی سچویشن میں جب انسان صدقہ کرتا ہے نا، جب تھوڑے لمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں مگر پھر بھی اس میں سے نکالتا ہے۔ آج میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں نے نا وہ کسی کو صدقہ دینے کے لیے نا انویلپ میں پیسے ڈالے نا،
تو پھر نا اچھا میں نے ڈال کے اوپر دعا وغیرہ لکھ کے رکھ دیا اور میں نے کہا اس کو میں اب دوں گی نا. پھر نا مجھے خیال آیا کہ میں ایسے کرتی ہوں اس میں سے نا اتنے پیسے فلاں کو دے دیتی ہوں تو 2 لوگوں کو چلے جائیں گے. تو پھر بعد میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ بھئی اب جو دینے کا سوچ لیا نا اب اس کو نہ نکالو, کیونکہ یہ بھی تو آپ دیکھیں ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اچھا ایک تیر سے 2 شکار کر لیں کہ زیادہ لوگوں کو دیتے, لیکن اب آپ نے اگر ایک دفعہ نیت کر لی ہے دینے کی تو اب دے دیں. اب شیطان جو ہے نا وہ ہمیں پھر اس طرح کنفیوز کرتا ہے بعض دفعہ نا, نہیں میرے خیال میں ادھر بھی تھوڑے کر دو, میرے خیال میں تھوڑے ادھر بھی کر دو, اس ضرورت میں بھی لگا دو. تو اب یہ کہ جو دے دیا نا, پھر میں نے اس انویلپ کو نہیں کھولا, میں نے کہا چلو اب جو دے دیا میں نے اللہ کی خاطر دی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور انشاءاللہ اس کو بھی دے دوں. تو ایسا آپ کے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ پیسے تھوڑے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ جگہوں پہ چلے جائیں, تو بس اب جب دے دیا نا تو دے دیا, پھر بہت حساب کتاب نہ کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحت کی حالت میں صدقہ کرنے کا اجر اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے مرنے کے بعد بھی اسے جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے ان میں سے چند اعمال یہ ہیں. وہ علم جو لوگوں کو سکھا کر اس کو پھیلایا, اور جو صالح اولاد چھوڑی, اور مصحف قرآن جو میراث میں چھوڑا, یا کوئی مسجد بنائی, یا مسافر خانہ بنایا, یا کوئی نہر جاری کی, یا اپنی زندگی اپنی زندگی میں اور اپنی صحت اور تندرستی میں اپنے مال سے کچھ صدقہ کر دیا, ان سب کا اجر اسے مرنے کے بعد ملتا رہے. تو آپ دیکھیں کہ جب تک صحت ہے, زندگی ہے, کچھ کر جائیں, کیونکہ مرنے کے بعد تو ہمارے پاس چانس نہیں ہوگا نا کچھ بھی کرنے کا, لیکن زندگی میں تو بہت چانسز ہیں. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں انشاءاللہ. اور پھر اب آپ دیکھیں کہ دوسری جو دعا ہے, ایک تو ہم صحت مانگیں گے اس دعا میں, اور دوسرا ہم اللہ سے اچھا اخلاق بھی مانگیں گے. اب یہ نا کچھ پریکٹیکل چیزیں بھی ہیں, یعنی دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی تو ضروری ہے نا. یعنی الحمدللہ ہم دعا بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ عمل پر بھی کام کریں گے انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ اچھا اخلاق بھی نا تقدیر کا حصہ ہوتا ہے. کس کا اخلاق کیسا ہے یہ اس کی تقدیر میں ہے, ہم اس کو بدل نہیں سکتے. اور اگر ہمارا اچھا نہیں ہے تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ بدل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے ساری زمین سے جمع فرمایا تھا. بس بنی آدم زمین کی مٹی کے لحاظ سے ہیں, ان میں سے کچھ سرخ ہیں اور کچھ سفید, کچھ سیاہ اور کچھ ان کے درمیان, کوئی نرم خو ہے تو کوئی سخت طبیعت, کوئی بری طبیعت کے مالک ہے اور کوئی اچھی طبیعت والے. تو کسی کا کوئی بہت سافٹ ہے, جینٹل ہے, تو یہ بھی اس کا اخلاق اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا. اور کوئی سخت مزاج ہے تو یہ بھی اس کی طبیعت ایسی ہے. اور کوئی بری طبیعت ہے اور کوئی اچھی طبیعت ہے. تو اب دیکھیں کہ جب اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ کسی انسان کا عمل اور اخلاق ہم کنٹرول نہیں کر سکتے نا. یعنی کچھ سخت طبیعت ہے تو آپ اس کو سافٹ نہیں بنا سکتے, اور اگر کوئی غصے والا ہے تو آپ اس کو نرم نہیں کر سکتے. تو اب آپ کیا کریں, آپ اس کو قبول کر لیں ایسے جیسے ہے وہ. آپ نے اپنی طرف سے کوشش کر لی جو آپ کر سکتے تھے رو دھو کے, لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا. بس آپ ایکسپٹ کر لیں کہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے کیونکہ آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں اب ایسے بھی لوگ ہیں جو نرم طبیعت ہے اور جو اچھی طبیعت ہے نا ایسے. بس آپ پھر کمپیریزن کیا کریں کہ دیکھو وہ تو اس کے ساتھ تو کبھی بھی کچھ کرنا نہیں پڑا, سٹل وہ اتنا سافٹ اور اتنا نرم ہے, اور اگر یہ ایسے ہے تو اس کا مطلب میں نے ایکسپٹ کرنا ہے. اب یہ کہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے نا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اپنے حقوق اور فرائض کی ادائیگی پر نظر رکھنی چاہیے. یعنی ہر وقت دوسروں کے سٹینڈرڈ کے مطابق اپنے آپ کو نہ مولڈ کریں. یعنی اگر دوسرا نہیں کر رہا تو آپ کہ میں کیوں کروں, نہیں, وہ جو کر رہا ہے نا اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا, ہر کوئی اپنا اپنا دے گا. لیکن اگر میں نے کوئی حقوق اور کوئی فرائض میں کمی کی تو مجھے اس کا حساب دینا ہے.
اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے جو حقوق ہیں، آپ کے جو فرائض ہیں، ان پہ نظر رکھیں. جو حقوق العباد آپ کے ہیں اور جو حقوق اللہ اور جو حقوق العباد آپ کے ذمہ وہ ادا کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں بعض دفعہ کچھ لوگوں کے بارے میں نے سنا کہ وہ غصے میں آ کے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. استغفر اللہ. یہ کیوں کیا بھائی آپ نے؟ نماز کا کیا تعلق آپ کی کسی سے جو لڑائی ہوئی یا کسی سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ بس ان کو بتانے کے لیے کہ آئی ڈونٹ کیئر. بھئی آپ نماز بھی پڑھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے، وہ تو نہیں جائے گا نا جس کی وجہ سے آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں گے. تو ایسے موقع پر آپ نے یہ اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے کہ مجھے اپنا عمل اور اخلاق اچھا رکھنا ہے، اور خود کو یہ کہیں میری باتیں، میرا عمل، میرے لیے اجر. ٹھیک ہے، بس یہ جملہ لکھ لیں اپنے پاس کہ میں جو باتیں کر رہی ہوں، جس طرح جواب دے رہی ہوں، جس طرح ڈیل کر رہی ہوں، میرا جو سخت عمل ہے اس کا اجر بھی میرے لیے، اور دوسرا جو کر رہے اس کی باتیں، اس کا عمل اس کے لیے. اب دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا ریلیکس کر دیا نا اس طرح. اگر ہمیں یہ کہا جاتا کہ ہر ایک کے عمل کے تم جواب دہ ہو تو کتنی مشکل ہو جاتی ہمارے لیے. الحمدللہ ہم صرف اپنے عمل کے جواب دیں، تو ہمیں اپنا اخلاق اور کردار خوبصورت بنانا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور چیز جو آپ اچھا اخلاق اڈاپٹ کرنے کے لیے، خاص طور پہ بیماری تکلیف جب ڈاؤن ٹائم چل رہا ہے آپ کا، تو جواب دینے سے پہلے سوچیں پھر جواب دیں. یعنی آپ کو بہت نہ سخت قسم کا غصہ آیا اور دل کر رہا ہے کچھ کہہ دیں ہم یہ نا، تو 1 منٹ کے لیے رک جائیں. جیسے آپ دیکھیں ایک بڑے مزے کی کوٹیشن ہے کہ بحث کے وقت تھوڑا جھک جائیں اور غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں. یعنی بحث ہو تو جھک جائیں دوسرے کو جیتنے، جب تم جیت جاؤ اللہ خدا کے لیے میری جان چھوڑو، اور غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں تو آپ کامیاب ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں بالکل میرا اخلاق دوسروں کے رویوں کا محتاج ہے، بہت ہی زبردست بات ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بڑے خطرناک ہیں، آپ سے جیلس ہیں یا آپ کو ہارم کرتے رہتے ہیں آن اینڈ آف. ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ پھر بھی کریں. کس کے لیے کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ صدقہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے. یعنی آپ کو لفٹ ہی نہ کرائے اور ایسے ٹونٹ ٹیز کرے، پھر بھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو تحفے بھی دیں، آپ اس کے لیے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا اخلاق رکھیں. تو آپ کے لیے آپ کا سب سے افضل صدقہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اچھوں کے ساتھ اچھا ہونا تو بہت آسان ہے نا. اصل میں اچھائی تو یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے ہوں جو ہمارے ساتھ اچھے نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اپنا کوئی ایکشن پلان ضرور سوچ کے رکھیں کہ جب کسی کی بات سے تکلیف ہو تو خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں. یعنی اگر میں ہرٹ ہوں گی کسی کی باتوں سے تو مجھے کیا کرنا ہے، جیسے مثلا تلاوت قرآن میں کرنا شروع کر دوں گی، اذکار، دعائیں، نفل، صدقہ، لیکچر سنوں گی یا واک پہ چلی جاؤں گی. اس سچویشن سے اپنے آپ کو فوراً نکالیں اور اس کو آلٹرنیٹ سوچ کے رکھیں کہ آپ دیکھیں ہم سب کو پتا ہوتا ہے نا کن چیزوں سے ہم ہرٹ ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سے انسان کون سی بات کرتے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض دفعہ، مگر یہ کہ آپ اس انسان کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کی عادت ہے، اس نے ہرٹ کرنا ہے آپ کو بار بار. اب آپ نے بار بار ہرٹ ہونے کے بجائے کیا کرنا کہ جیسے وہ سچویشن آئے آپ اس کو آلٹرنیٹ سوچ لیں. جب یہ بات کریں تو میں نے نہ یہ کرنا ہے، فوراً آپ کا ایک ایکشن پلان فوراً ذہن میں ہونا چاہیے اور فوراً اس بات کو آپ عمل میں لے آئیں. تو آپ دیکھنا کہ آپ یہ جو ڈاؤن ہو جاتے ہیں نا وہ نہیں ہوگا، اب بھی رہیں گے انشاءاللہ. بالکل اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں اس سچویشن سے.
اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں واقعی کچھ لوگ ہماری فیملی میں، ہمارے گھر میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات ایک مسلسل ہمیں نا ذہنی ٹارچر کرتے رہتے ہیں. تو اب یہ کہ جیسے آپ اوائڈ بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات پھر ایسی سچویشن آ جاتی، کوئی بات کہہ دی اب، اور آپ لڑائی بھی نہیں چاہتے اور آپ گھر کا ماحول بھی اچھا رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ بھی تو انسان ہیں نا، اور آپ فیل بھی کرتے ہیں، آپ کو رونا بھی آتا ہے، آپ دکھی بھی ہوتے ہیں، دیٹس فائن، ہم انسان ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ایموشنلی بھی تو اسٹرانگ کرنا ہے نا. تو اب آپ اس کا علاج کریں، یہ آپ کی تھراپی ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ قرآن کی تلاوت کریں، اذکار، دعائیں، اپنے پاس یہ ریمائنڈر لکھ کے رکھیں کہ جب یہ سچویشن ہوگی تو مجھے واک بہت فائدہ دیتی ہے. جیسے نا ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ نا، ابھی بھی خیر وہ جو پولیٹیکل سچویشن ہو رہی ہے، تو شروع کے دن میں نا کافی مجھے، جب ظاہر ہے ہر کوئی، آپ کو فیملی میں پاکستان میں کافی فیملی ہے، تو ہر طرف سے کوئی نہ کوئی میسج آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات آ رہی ہے، تو مجھے کافی ایگزائٹی، اور مجھے یہ بھی تھا کہ بہت زیادہ مجھے انگیج نہیں ہونا اس میں کیونکہ رمضان ہے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں واک پہ چلی گئی. روزہ رکھا ہوا تھا لیکن میں روزہ رکھ کے واک پہ چلی گئی الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی دیر واک کرنے کے بعد، وہ پارک تھا، اس میں اچھے سے بطخیں وغیرہ تھی، اچھی سینری تھی، تو بیٹھ کے تھوڑی تسبیح کی، تھوڑے اذکار پڑھے، اور الحمدللہ اس سے نا میں نے اپنے آپ کو سچویشن سے نکال لیا. اور پھر میں جب گھر آئی، پھر میں آئی واز اوکے. پھر مجھے وہ ایگزائٹی، کیوروسٹی میرے اندر سے ختم ہو گئی کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے چیز نہیں کیا اتنا. تو ایسے آپ دیکھیں ہو جاتا ہے کہ ہم نا ٹریپ ہو جاتے ہیں ایک دم سے. تو اب آپ اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں، بالکل ایگزیکٹلی جیسے ایسے لوگ جو وہ اجر میکنگ مشین ہوتے ہیں آپ کی، ہر وقت آپ اجر کما رہے صبر کر کے. چلیں آج کے استغفار کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. تو آج کے استغفار میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صحت اور اچھے اخلاق کی توفیق مانگیں گے. یہ بات اس دعا میں مانگی گئی ہے. تو ابھی تک ہم نے جتنی باتیں بھی کور کی، تو الحمدللہ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے صحت بھی مانگ رہے ہیں اور ساتھ اچھا اخلاق بھی مانگ رہے ہیں، اور یہ توفیق بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. اور آج کا استغفار ہے: اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایای کلیہا، اللہم انعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فإنہ لا یہدی لصالحہا ولا یصرف سیئہا الا انت. اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ میرے گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، اور نیک اعمال اور اخلاق کے لیے میری رہنمائی فرما، کیونکہ تیرے سوا ان کی نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا، اور تیرے سوا کوئی ان کی برائی کو دور نہیں کر سکتا. O Allah, forgive me my sins and all my mistakes. O Allah, give me good health and improve my situation and guide me to righteous actions and good character. For indeed, none can guide to their righteousness nor avert from their evil except you. اور اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنتا: اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایای کلیہا، اللہم انعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فإنہ لا یہدی لصالحہا ولا یصرف سیئہا الا انت. اور آپ دیکھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی دعاؤں میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یعنی فرض نماز کے بعد اس دعا کو مانگا کرتے تھے. تو جہاں پر آپ کی بہت ساری نماز کے بعد کی دعائیں ہیں تو اس میں اس دعا کو بھی شامل کر لیں. اس کے بعد اس دعا کا ہائی لائٹ کیا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، صحت مانگ رہے ہیں اور اچھا اخلاق مانگ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ساری چیزیں کمبائن ہوگی. اگر میری کسی گناہ کی وجہ سے میری ہیلتھ پہ اثر ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی آتا ہے نا، ابن قیم نے دوائے شافی میں یہ لکھا ہے، اور بہت سارے علماء نے بھی اس بات کو
کہا ہے اپنی کتابوں میں کہ بعض اوقات انسان کی صحت اس کے گناہوں کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، یعنی دل کی خرابی کی وجہ سے اس کے جسم پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو کیا پتہ صحت کی خرابی کی یہ بھی وجہ ہو. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں کسی کے ساتھ ایسے ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ استغفار کریں نا بہت زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نا دن میں جیسے اس طرح کیا کہ ہر نماز کے بعد 100 ٹائمز استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا، اور کہتی کہ 2 دن بعد میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. تب بظاہر آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ایسا لگ رہا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھی اور نیک بچی ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور کوئی ایسا سچ مسئلہ نہیں تھا. لیکن ہمیں کیا پتا کہ کیا ہم نے کیا جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو خاص طور پہ یہ کہ جب بیماری بہت بڑھتی جا رہی ہے نا، اور تو استغفار کی کثرت کریں، یعنی ہر نماز کے بعد 100 دفعہ 200 دفعہ جتنا بھی آپ کثرت سے کر سکیں، اور اس دعا کو بھی مانگیں. ٹھیک ہے، اس دعا کے کی ورڈز بھی دیکھیے. چلیں کی ورڈز دیکھنے سے پہلے دعا کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے. اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، وخطایای کلیہا، اور میری ساری خطاؤں کو معاف فرما، اللہم انعشنی وجبرنی، اے اللہ مجھے تندرست کر دے یعنی صحت یاب کر دے، وجبرنی اور میری کمیاں پوری کر دے، وہدنی لصالح الاعمال والاخلاق، اور نیک اعمال اور اخلاق کے میری رہنمائی فرما، فإنہ لا یہدی للصالحین، کیونکہ تیرے سوا ان کی نیکی کی طرف کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا، وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، اور تیرے سوا ان کی برائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا. تو بہت پیارا انداز ہے دعا مانگنے کا. اور آپ دیکھیں کہ دعا کے شروع میں آتا ہے نا اللہم اغفر لی ذنوبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، وخطایای کلیہا، اور سارے کے سارے گناہ. اور اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب ذنب اور خطا کا لفظ ایک ہی دعا میں آئے تو ذنب سے مراد کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اور خطا سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. اور اگر کسی دعا میں صرف ذنب کا لفظ آئے تو اس میں صغیرہ کبیرہ دونوں ہوتے ہیں، اور خطا کا آئے تو صغیرہ کبیرہ دونوں ہوتے ہیں. لیکن اس دعا میں ہمیں دونوں الفاظ نظر آ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ہمبل ہے نا کہ ہم اللہ سے سب گناہوں کی معافی مانگ رہے کہ اللہ جو بھی مجھ سے گناہ ہوئے چھوٹے بڑے یا رب سب گناہوں کو معاف کر دے، کلیہ یعنی سارے کے سارے جتنے بھی میرے اعمال نامے میں گناہ ہیں، جو میں نے غلطیاں کی، کمیاں کوتاہیاں کی، حقوق اللہ حقوق العباد میں، یا اللہ ان سب کو معاف کر دے. اللہم انعشنی، یا اللہ مجھے تندرست کر دے، صحت مند کر دے، یعنی انرجی سے بھر دے. وجبرنی، اور میری کمیاں پوری کر دے، یعنی یا اللہ میری زندگی میں جو بھی کمی ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں یہاں صحت صرف جسمانی نہیں روحانی بھی ہو سکتی ہے، آپ ذہنی صحت مراد ہو سکتی ہے، یعنی جو بھی آپ ڈاؤن ٹائم ہے نا آپ کا، تو جو جس کمی کی وجہ سے ہے، ہو سکتا ہے کسی کو آپ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ چلا گیا اس کی وجہ سے آپ اداس ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا اس وجہ سے دکھی ہیں، آپ کی ذہنی کیفیت ویسی نہیں جیسے ہونی چاہیے. تو جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے، آپ کو بہترین آلٹرنیٹ مل جائے اس کا. جو نقصان ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے. وجبرنی کا ایک مطلب یا اللہ میرے نقصان پورے کر دے. وہدنی لصالح الاعمال، اور نیک اعمال اور اخلاق کے لیے میری رہنمائی فرما. وہدنی لصالح الاعمال والاخلاق، یا اللہ میرے عمل بھی نیک ہو اور میرا اخلاق بھی نیک ہو، یعنی وہ جو بہترین اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ویسا ہو، اعمال بھی نیک ہو. پھر آپ دیکھیں ہم اپنی جو عاجزی ہے، اپنی جو ویکنیس ہے اس کا بھی اظہار کر رہے ہیں. فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا، کیونکہ تیرے سوا ان کی نیکی کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، اور تیرے سوا ان کی برائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اللہ کی توفیق ہوتی ہے تبھی ہمارے اعمال اور اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے تبھی ہم ان برائیوں سے بچتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں نیکی کرنے کی توفیق اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت سوائے اس کے جو اللہ چاہے.
تو چلے اس دعا کو انشاءاللہ تعالی ہم شیخ سے سنتے ہیں اور آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو دہرائیے. بسم اللہ. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. چلیے یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. بارک اللہ فیکم. آپ اس دعا کو یاد کریں اور اپنے اذکار میں اس کو شامل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. اور اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ساری پریشانیاں، مشکلات و بیماریاں دور ہو جائیں. آمین. چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.